یہ خبر زبان زدے عام ہو گئی، یعنی مردوں میں بھی چرچا ہوگا۔ اب قرآن مجید نے مردوں کے چرچے کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، صرف عورتوں کے چرچے کا ذکر کیا ہے کہ عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ اور یہ کون عورتیں ہوں گی کہ جو گفتگو کر رہی ہوں گی؟ کہ جو عزیز مصر کی بیوی کو جانتی ہیں، اس کی سہیلیاں ہیں، اس کے سٹیٹس کی عورتیں ہیں، یعنی اگر وہ کسی وزیر کی بیوی ہے تو دوسرے وزیروں کی بیویاں، سیکریٹریز کی بیویاں، وہ جو ہائی کلاس خواتین ہیں، یہ ان کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، جو جانتی بھی ہیں کہ یہ عورت ایسی ہے نہیں۔ پھر ان سب کے ہاں غلام کام کرتے ہیں، یعنی آج ہم نہیں جانتے کہ غلام کون ہے۔ غلامی بالفعل ہمارے ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن بہرحال نوکر ہیں گھروں کے اندر، نوکرانیاں بھی ہیں۔ بڑا بنیادی فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے ایبسولوٹلی اٹریکٹو بنایا ہے، ایبسولوٹلی اٹریکٹو۔ عورت ینگ لکنگ ہو، خواہ ہو بوڑھی لیکن ینگ لکنگ ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، گوری ہو، کالی ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، شی اٹریکٹس مین۔ ویئرز مرد جو ہے وہ عورت کے لیے پرکشش نہیں ہے، الا کہ ایکسٹراڈنری ہینڈسم ہو۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ساتھ کوئی راستہ ہو جس میں سے لوگ گزر رہے ہوں، 20 مرد گزر جائیں تو مرد اس سے کوئی نوٹس نہیں لیں گے۔ ایک عورت کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی تو سب کے سب، خاموں پر داڑیاں ہوں، دیندار ہوں، درس قرآن دے رہے ہوں، سب کا جی چاہے گا کہ ذرا دیکھ ہی لئیے کون عورت۔ ویئرز کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہاں سے مرد بھی گزرے، عورتیں بھی گزریں، women will hardly take any notice کہ کون گزرا کون نہیں گزرا۔ ہاں کوئی غیر معمولی ہینڈسم مرد گزرے گا تو وہ عورتوں کی اٹریکشن جو ہے، عورتیں اس کی طرف مائل ہوں گی، اٹریکٹ ہوں گی، ایک دوسرے کو اشارہ کریے اور دیکھیے۔ لیکن ہر مرد اٹریکٹو نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ کیا ہے کہ گھروں میں، یعنی غلام تو ہم نے دیکھے نہیں، یعنی غلام کا سٹیٹس جو ہے وہ اتنا لو تھا تو کہ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مالکن اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو۔ اور یہی ہمیں آج بھی نظر آتا ہے کہ کہیں آپ شاذ کوئی ایسا واقعہ دیکھیں گے کہ کوئی خاتون خانہ جو ہے وہ اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہو جائے۔ ویئرز گھر میں جوان عورت کام کرتی ہو تو وداؤٹ ایکسیپشن صاحب خانہ جو ہے اس کے ساتھ السلام علیکم ضرور لے گا، آج نہیں تو کل لے گا۔ عورت کسی شکل میں، کسی پوزیشن میں، وہ گھر میں ہو، وہ اپنی کزن ہو، وہ بیوی کی بہن ہو، بیوی کی کزن ہو، کسی دوست کی بیوی ہو، کسی دوست کی بیٹی ہو، وداؤٹ ایکسیپشن وہ آپ کے گھر میں ان کلوز ویسینٹی رہے گی تو آپ اس کی طرف ضرور مائل ہوں گے اگر آپ مرد ہیں۔ یہاں کیا تھا، یہ الٹ معاملہ ہو گیا، یعنی وہ عورتیں جن کے اپنے گھروں میں بھی غلام تھے اور اس عورت کی بھی وہ جانتی تھی، اب انہیں حیرانی اس بات کی تھی کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن، سمجھ نہیں آ رہی تھی انہیں، لہذا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں۔ اور قرآن مجید نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، یہ قرآن مجید کے بڑے خوبصورت مقامات میں سے ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی ہے نہیں، دیکھیے سنیں، وہ فلانے وزیر دی بیوی جڑی ہے اپنے غلام دے نال انوالو ہو گئی، قد شغفا حبا، وہ تو اس کی محبت میں گرفتاری ہو گئی۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی پٹڑی سے اتر گئی ہے۔ یہ ضلال مبین کو آپ محاورے میں لے کے آئے نا، یعنی آپ لفظی ترجمہ کریں گمراہ ہو گئی ہے تو وہ کوئی مزہ نہیں آپ کو آئے گا۔ وَإِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پٹریوں لے گئی، یعنی ایڈی
تھرڈ کلاس حرکت کہ غلام کو تو تقاضا کر لیا، پہلے کی رہ گئے تھے، بالکل ہی رہ گئی. فلما سمعت بمکرہن، اب جب یہ ٹکے ٹکے کی باتیں جو اس کے بارے میں کر رہی ہیں وہ اس تک بھی پہنچی، ارسلت الیہن، تو اس نے ان عورتوں کو بلا بھیجا. اب وآتدت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی. اب ایک عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر کی بیوی کی دعوت ہے، کون جائے گا اس کی دعوت میں؟ کس کو بلائے گی؟ اسی سٹیٹس کی عورتیں. ظاہر ہے کہ اس سٹیٹس کی عورتیں کھانے کی بھوکی تو نہیں ہیں، یعنی جتنی بھی اس لیول کی دعوتیں ہوتی ہیں اس میں کھانا کم ہوتا ہے اور بہت سے اس میں سوشل یعنی کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ تحفے تحائف ہوتے ہیں جو ایکسچینج کرنے ہوتے ہیں، کوئی میل ملاپ ہوتا ہے، یعنی یا وہ سیاسی کچھ امپورٹنس ہوتی ہے اس دعوت کی جو ہائی لیول پر دعوت ہوتی ہے. کھانا پینا مقصود نہیں ہوتا. تو قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی گفتگو سنی، ان کی مکر کہا ہے اس کو، یعنی وہ ٹکے ٹکے کی باتیں، میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا کہ وہ ٹکے ٹکے کی باتیں سنی، وآتدت لہن متکا، تو ان کے لیے ایک دعوت ارینج کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس دعوت میں کھانے پینے کا انتظام ہے اور اس میں کوئی کیک ہے یا کوئی پھل ہے تو اس کے کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری بھی دے دی، چاقو بھی دے دیا. اور آج بھی یعنی جو بھی محفل ہے اس میں چھری کانٹا یعنی یہ ہر پلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا اس پروٹوکول والی دعوت کا حصہ ہے. تو ہر ایک کو چھری بھی دے دی. اب غور کیجئے کہ یہ جو عورتیں یہاں آئی ہیں، میں نے اس کے کھانے کی بھوکی تو نہیں ہے کہ انتظار کر رہی ہوں بیٹھے کہ یار کھانا کدوں آئے گا، جلدی جلدی کھانا لے آوے پر کھائیے تو چلیے پھر نہیں. اب جتنی دیر میں کھانا نہیں، جتنی جب تک کھانا نہیں آتا تو وہ ساری عورتیں بیٹھی کیا گفتگو کر رہی ہوں گی، یعنی موضوع بحث ایک ہی ہوگا. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن. یہ عورت ایہو جی ہے نہیں، سے ہوئے نہ ہوئے کو منڈا ہی خاص ہونا ہو. اب وہ پوچھتے کہ نوکر سارے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ لگا رہے ہیں، پلیٹیں لگا رہے ہیں، چھری کانٹے لگا رہے ہیں، کرسیاں ارینج کر رہے ہیں. تینوں پتا ہے یوسف کہہ رہے ہیں تو دیکھے ہے منڈا وہ لیکن میں اب یہی میں گفتگو، اس کو پتا ہے کہ یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں، لہذا اس نے بھی اہتمام کیا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کو سامنے نہیں آنے دیا. اور جب کھانا لگ گیا اور سب سے کہا کہ جی بسم اللہ کریں، تو پچھلی طرف دیکھ کر حضرت یوسف کو آواز دی، اے یوسف ذرا گل سنی. اب قرآن مجید کے الفاظ پڑھے تو انشاءاللہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کے مطابق آپ کو معلوم ہوگا. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، یعنی چھری چانٹا دے دیا، کھانا سرو ہو گیا. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اپیئر ٹو دیم، یعنی پہلے غائب رکھا ہوا تھا نا انہیں. تو میں اس کی سچویشن بتا رہا ہوں کہ ایسے محفل لگی ہوئی ہے، ادھر وہ خود بیٹھی ہے یا کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے بسم اللہ کریں، اور ساتھ ہی پچھلی طرف دیکھ کر آواز دی یوسف علیہ السلام کو، اے یوسف نے گل سنی. اب نیچرلی کیا ہونا تھا کہ ہر عورت اس نے جب شروع کر دیا ہے سیب کاٹنا یا کیک کاٹنا تو ایک دم یعنی جس کا انتظار تھا وہ پیچھے سے اپیل ہو رہا ہے، تو ہونا کیا تھا، کاٹتے کاٹتے اس نے پیچھے دیکھنا تھا. اب جب کاٹتے کاٹتے وہ یوں پیچھے دیکھے گی تو پھل کی بجائے انگلی بھی ساتھ کٹے گی کہ نہیں کٹے گی. یعنی اس ہاتھ کاٹنے سے مراد وہ جیسے شور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں وہ تو نہیں ہے، یعنی اگر ہاتھ پر چھوٹا سا کٹ بھی آ جائے تو محاورہ تو پورا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ، پس جب انہوں نے یوسف کو دیکھا علیہ السلام، اکبرنہ، تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، اس کا روب ان پر چھا گیا. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلن حاشا للہ،
ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، حیران ہو گئی، کہنے لگی حاشا للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حاشا للہ جو ہے آج کی زبان میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب وہ عورت بولی، یعنی اس نے اپنا کیس ون کر لیا، اس نے عورتوں پر ثابت کر دیا کہ میں بے قصور تھی. واقعی یوسف تھا ہی irresistible، لہذا I couldn't resist. I couldn't stop myself. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، بڑیاں ٹپ ٹپ کی گلاں کر رہی ہیں سو. For this man فذلکن الذی لمتننی فیہ، جس کے لیے تم مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی. Is this the man؟ اور پھر ساتھ ہی شعر ہو گئی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یس میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اور اب بھی، یعنی ذہن میں رکھیے گا یہ عورتوں کی محفل ہے، سہیلیاں ہیں ساری اس کی، لہذا یعنی اپنے اس کلوز سہیلیوں کی سرکل میں اس نے اعتراف بھی کر لیا اور مزید بھی آگے بڑھ کر کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اور جو کچھ میں اس کو کہہ رہی ہوں اب بھی اگر وہ رسپونڈ نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر ذلیل ہو کے رہ جائے گا. یعنی اندر خانے میرے ساتھ مکمکا کر لے تو عزت ہے، اور اگر ریزسٹ کرے گا تو لَيُسْجَنَنَّ، جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر ذلیل ہو کے رہ جائے گا. اب تھا امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. یعنی مجھ میں آپ میں اور ایک نبی میں بڑا بنیادی فرق ہے. ہم ملمہ کاریاں کر سکتے ہیں، کھول چڑھا سکتے ہیں اپنے اوپر، حاجی بن سکتے ہیں جبکہ نہ ہو، لیکن اللہ کا نبی کبھی اپنے آپ کو دھوکہ بھی نہیں دیتا. دوسروں کو تو دھوکہ دون کی بات ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. لہذا انہوں نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، اگے بھی میں بچ کے دکھایا، اگوں میں بچ کے دکھاواں گا. نو، یعنی وہ جو دل میں ایک اگر شوشہ بھی ہے اس کو بھی وہ فیل کر رہے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہیں. رسپونڈ کیا عزیز مصر کی بیوی کی اس بات کو یوسف علیہ السلام نے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے قید کو یعنی ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا، اصب الیہن، تو ربا میری پھر بسی. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا سٹرونگ آدمی ہوں. اور عام طور پر جو انسان کو یہ غلط فہمی شیطان ڈالتا ہے کہ تم بڑے سٹرونگ ہو، اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں. یا تو اسے غلط فہمی ہو جاتی ہے اپنے نیک ہونے کی، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو مسجد کا امام ہوں، میں تو مدرس قرآن ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، لہذا یہ ایک گھٹیا حرکت میں نہیں کر سکتا. یہاں کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، جو کل کو نبی بننے والے تھے، اور نبی سے بڑھ کر متقی کوئی ہوتا ہے؟ نو. دوسری چیز جو ہمیں غلط فہمی میں ڈالتی ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ. نہ اس چیز نے ان کو غلط فہمی میں ڈالا کہ میں نیک آدمی ہوں، میں نے پہلے بھی نہیں اس کی طرف توجہ کی، اور اب بھی کیا کر لے گی میرا، میں بڑا پکا آدمی ہوں. نو.
یعنی آج تک کا میرا ایکسپیرینس کہ میں نے کوئی حرام خوری نہیں کی، یہ دلیل نہیں ہے کہ میں کر بھی نہیں کروں گا. یہ ہے ہدایت اس سورت کی. میں نے کیا تھا نا کہ یہ سورت فل آف گائیڈنس ہے. ایک ہدایت کیا ہے کہ اگر آج تک میں نے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آئندہ بھی نہیں کروں گا. زیادہ فرمایا یا اگر میرا باپ نیک تھا، میرا دادا نیک تھا، میرا پردادا بڑا ہی اونچا آدمی تھا، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں بھی نیک ہوں گا. زیادہ ہینڈز اپ کر دیا اللہ کے سامنے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ ہٹایا، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا. جاہل جو ہے یہ عاقل کی ضد بھی ہوتا ہے اور عالم کی ضد بھی ہوتا ہے. عالم کی ضد ہوگا تو اس کی معنی ہے بے علم، اور عاقل کی ضد ہوگا تو اس کی معنی ہے جذباتی. عقل کہتے ہیں باندھنے کو. اقال اس رسی کو کہتے تھے عرب جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا، اور جب اس پر سوار ہوتا تھا تو اپنی پگڑی کے اوپر جو ہے اس رسی کو باندھ دیتا تھا. آج عرب بدو جو ہے وہ اونٹ پر سوار تو نہیں ہوتا، کیڈلیک پر سوار ہوتا ہے، مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی اس ٹریڈیشن کو برقرار رکھتا ہے. وہ رومال کے اندر جو خوبصورت سی رسیاں ہوتی ہیں انہیں اقال ہی کہتے ہیں. عقل کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو. یہ انسان کی دو فیکلٹیز ہیں. ایک انسان کی عقل ہے جو انسان کے جذبات کو بریک لگاتی ہے، اور دوسرے اس کے جذبات ہیں جو اس کے اندر موومنٹ پیدا کرتے ہیں. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. ان کی جو مشہور غزل ہے غزلیات کے حصے میں بانگ درا میں، اس میں لفظ عشق کی بجائے آپ جذبات اگر رکھ لیں تو یہ پورا کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش تو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عشق فرمودہ قاصص ہے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی. عذر پرہیز سے کہتا ہے بگڑ کر ساکی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی. تو یہ جو دو فیکلٹیز ہیں، جذبات انسان کے اندر موومنٹ پیدا کرتے ہیں، اور عقل جو ہے یہ بریک فینومینن ہے انسان کا. یعنی جذبات کیا ہے؟ یہ ایکسلریٹرز ہیں. اور بریک کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ یہ بریک فینومینن ہے. یعنی گاڑی کے یہ دو حصے ہیں نا بنیادی. ایکسلریٹر سے گاڑی چلتی ہے، بریک سے گاڑی رکتی ہے، اور یہ دونوں اگر صحیح ہوں تب گاڑی جو ہے وہ استعمال کے قابل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات بھی رکھے ہیں اور عقل بھی رکھی ہے، لیکن اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو جو عقل کی پاسبانی ہے اس پر یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اگر وہ عقل جو ہے وہ انسان اس سے عاری ہو جائے تو پھر باقی کیا رہ جاتے ہیں؟ جذبات. تو یہاں پر جو جاہل کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عاقل کی ضد ترجمہ کر رہا ہوں میں، کہ اور یہی ترجمہ کیا ہے مولانا فتح احمد صاحب نے، بلکہ انہوں نے تو نادانوں ترجمہ کیا ہے کہ اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جذباتی ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور عورتوں کی چال کو ان سے دور کر دیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ تمام نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال ہی دیا جائے، لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے. یعنی جب بھی چھوٹے بڑے کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کا سلوشن کیا ہوتا ہے؟ ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے اور ایک جھوٹی انکوائری کنڈکٹ کر کے چھوٹے کو مجرم قرار دے کر اسے سزا دے دی جائے تاکہ بڑے کی سو کالڈ عزت جو ہے وہ محفوظ رہ جائے. یہی کچھ یہاں ہوا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یعنی یہ طے کیا کہ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے اور اس شخص نے اپنے مالک کے بیوی پر دستدرازی کیا، لہذا اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے. وَدَخَلَ بغلا سین آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ،
جیل میں ان کے ساتھ داخل ہوئے دو نوجوان بھی. قال احدهما, ان دونوں کو خواب آیا. قال احدهما انی ارانی آصر خمرا, ایک کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر, اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر, میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر منہ, اور پرندے اس میں سے نوچ رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ, یوسف ہمیں اس خواب کی, ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دے. انا نراک من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک آدمی. اصل میں یہ دونوں شخص جو تھے یہ بادشاہ کے دربار کے ملازم تھے. ایک باورچی تھا اور دوسرا جو ساقی تھا, یعنی دربار کے اندر شراب پلانے والا. محلاتی ایک سازش ایکسپوز ہوئی تھی اور اس کے الزام میں یہ دونوں گرفتار کر کے جیل میں ڈالے گئے تھے. اور دونوں کو خواب آیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. قال, اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا. قال, حضرت یوسف نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما, اس سے پہلے کہ تم دونوں کا کھانا تم تک پہنچے جو تمہیں ملنے والا ہے, میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی ود ان اے فیو منٹس میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑی سی میری بات سن لو. ذالکما مما علمنی ربی, جو کچھ بھی میں تمہیں بتاؤں گا تعبیر, یہ میرے رب نے جو کچھ مجھے علم سکھایا ہے یہ اس میں سے ہے. یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, میرا ذاتی علم نہیں, اللہ کا دیا ہوا علم ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون, یقیناً میں ایک ایسے مذہب کو چھوڑے ہوئے ہوں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اس کا انکار کرتے تھے. واتبعت ملت آبائی, ملت اصل میں طریقے کو کہتے ہیں, راستے کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں اردو زبان میں ملت قوم کو کہتے ہیں, جبکہ عربی زبان میں اس کے دونوں معنی ہیں. قوم کے معنوں میں بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر یہ طریقے کے معنوں میں آتا ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا و اجداد ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے راستے کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ, ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے. وعلی الناس, اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بتاؤ تو بھلا بہت سے رب, بہت سے مالک اچھے ہیں یا ایک ہی جو پوری طرح قابض ہو, قدرت والا ہو, irresistible. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم ولا آباؤکم, جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ نرے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. کوئی کوڑے شاہ اور فلانے شاہ اور فلاں شاہ, اس کی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے. بس ایک شخص بیٹھ گیا کسی جگہ جھنڈا لگا کر اور اس نے کہا کہ جی یہاں پر فلانے صاحب جو دفن ہوئے ہیں, اور بس وہی نام پڑ گیا اور وہاں پر بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا. یہ سب نام ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اور اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ, حکومت تو اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہی دین قیم ہے, سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب وہ واز کہہ لیا حضرت یوسف نے, اب ساتھ ہی 2 منٹ میں میسج بھی دے دیا, اور اب جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ, اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے یعنی ساقی, وہ اپنے رب, اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا, دوبارہ اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرے گا اور وہاں پر وہ شراب سرو کیا کرے گا. وہ اما الآخر, whereas the other,
فیسلبو، اس کو سولی دی جائے گی، فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچیں گے۔ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا ہے، الذی فیہ تستفتیان، کہ جس میں تم دونوں رائے معلوم کر رہے ہو، فتویٰ مانگ رہے، لفظ ترجمہ ہوگا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور یوسف نے علیہ السلام ان دونوں میں سے ایک کو جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا، کہا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک سے یعنی بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن بھلا دیا شیطان نے اس کو اپنے رب سے یعنی بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، نتیجتاً حضرت یوسف کئی سال تک جیل میں رہے۔ اب کیا ہوا، اگلا سین آ گیا کہ وہ ساقی جو ہے وہ دربار کے اندر شراب سرو کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ بہرا تو نہیں ہوتا شراب پلانے والا، اور عام آفیسز میں بھی جو بھی ٹاپ کی گفتگو ہو رہی ہے، کتنی سیکرٹس میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر چائے پلانے والا تو بیچ میں پھر ہی رہا ہوتا ہے، اور بظاہر وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں سن رہا، لیکن حقیقتاً وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ شراب پلا رہا تھا تو بادشاہ نے درباریوں سے کہا، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر اخرى یابسات، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، تم مجھے فتویٰ دو یعنی تعبیر بتاؤ میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، چھڑا جی اے ہمیں پٹھے سے خواب ہوندے، وما نحن بتعبیل الاحلام بعالمین، اور یہ الٹے سیدھے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، کوئی کم دا خواب ہوئے دسو تم تعبیر دساں گے۔ وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، تو وہ جو دونوں میں سے نجات پا گیا تھا یعنی ساقی، وہ کہنے لگا، اور اس کو ایک عرصے کے بعد یاد آ گیا، کیا کہنے لگا، انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، لہذا آپ مجھے ایک دفعہ جیل کا چکر لگوا دیں۔ یہ مطلب کیا تھا کہ میں حضرت یوسف سے پوچھ کے آؤں گا، بتا دوں گا۔ اب اگلا سین آ گیا کہ وہ جیل میں پہنچ گیا، یوسف ایھا الصدیق، اب وہ ساتھ مسکہ بھی لگا رہا ہے اس لیے کہ وہ بھول گیا تھا کہنا، تو اب صرف یوسف نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے انتہائی سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، تعبیر بتا مجھے، بلکہ ہمیں 7 موٹی گاؤں کی جن کو کھاتی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 خوشے ہیں سبز اور دوسرے 7 ہیں خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور وہ قدر وہ جان لیں۔ اب جان لیں کیا ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح نہیں کیا کہ کیا جان لیں، یعنی وہ خوابوں کی تعبیر جان لیں، وقت یا تمہارے بارے میں ان کو پتا چلے، اس لیے کہ اس نے وہ کمپنسیٹ کر رہا ہے نا، کہ اب یعنی کہانی، یعنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب میں کیا کس طرح ذکر کرتا تمہارا کہ ایک کام کا آدمی ہے، اب موقع آیا ہے، میں موقع کی تلاش میں تھا، تو اب موقع آیا ہے کہ تمہاری عظمت کا لوگوں کو پتا چل جائے کہ واقعی ایک بڑا ذہین آدمی اور بڑا کام کا آدمی جیل کے اندر ہے اور وہ معصوم ہے۔ قال تزرعون، اب حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں، تزرعون 7 سنین دابا، کہ تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، پھر جو بھی تم کاٹو اس کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس کے جو تم نے کھانا ہو، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد،
اس کے بعد 7 سال بڑے سخت آئیں گے، یا کلنا ما قدمتم، ان 7 سالوں میں کھاؤ گے تم جو کچھ تم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہوگا، لہن ان سالوں کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس کے جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے اگلے سال کے لیے، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب مینہ برسے گا، وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے یعنی شراب بنائیں گے، وقال الملک اتونی بہ، اب اگلا سین آ گیا کہ یہ واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو آ کر تعبیر بتائی، قال الملک، بادشاہ کہنے لگا اتونی بہ، لے آؤ اس کو میرے پاس، فلما جاءہ الرسول، اگلا سین کہ جب بادشاہ کا ایلچی آیا یوسف علیہ السلام کے پاس بلانے کے لیے، قال، نے کہا لوٹ جا الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو اس سے پوچھ ذرا وہ کیا واقعہ ہے، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، یعنی اسے پتہ نہ ہو لیکن یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب ان کی مکر سے خوب واقف ہے، ان کی چال سے، ان کی ہیرا پھیری سے خوب واقف ہے۔ قالا، اب اگلا سین ہے کہ بادشاہ نے سمن کر لیا تمام عورتوں کو انکلوڈنگ عزیز مصر کی بیوی، قالا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، سب عورتوں سے کہا، قلنا حاشا للہ، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں، وی کین ناٹ بلیم یوسف ایٹ آل۔ قالت امرأۃ العزیز، اب بک پڑی وہ بھی، قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، الآن حصحص الحق، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا ہے، یس انا راودتہ عن نفسہ، واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یقیناً سچا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید کبھی قالا قالت، ہی سیڈ شی سیڈ، یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یہ قرآن مجید میں آپ کو اور مقامات پہ بھی مل جائے گا، مثلا سورہ قاف میں ہے نا کہ قالا قرینہ، وہ قالا قرینہ، اور ساتھی کہے گا وہ جو یعنی مجرم کو پکڑ کر قیامت کے دن لے کے جائے گا، 2 ہوں گے نا، ایک ہانکنے والا اور ایک ساتھ ریکارڈ رکھنے والا، تو وہ کہے گا کہ ھذا ما لدی عتید، یہ دیکھیے اس کا ریکارڈ، یہ اس کی حرکتیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اللہ فرمائے گا قال اللہ ہو یا صرف قالا، یہ عزیز مصر کی بیوی کا نہیں ہے، انفارچونیٹلی عرب کی ایک تفسیر کے اندر جو ہے اس کو عزیز مصر کی بیوی کا قول بنا کر ساری جو اس کی ہدایت تھی اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یعنی اس عورت کو ٹرسٹ وردی قرار دیا ہے کہ اس نے کہا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب۔ اب میں پہلے ان کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ عزیز مصر کی بیوی نے مزید کہا کہ میں نے یہ سارا اس لیے کیا ہے کہ پتہ چل جائے یوسف کو کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، یعنی میں نے اپنے شوہر کو، پھر انہوں نے کہانی بنائی ہے کہ اس کا شوہر نامرد تھا اور اس نے اپنے آپ کو، اپنی امانت کو جو یوسف علیہ السلام کی سنبھال کے رکھا ہوا تھا، بڑے نان سینس، یعنی ایسی کہانی قرآن مجید کے شان شان ہے۔ سیدھی سی بات کیا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، ذالک لیعلم، یعنی حضرت یوسف نے فوراً یہ اعتراف کیا کہ میں نے جو کیس ری اوپن کروایا ہے یہ وہ اس لیے نہیں کرایا کہ صرف اس لیے کروایا ہے کہ میرے مالک کو، عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو کبھی راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ اب عورت نے خیانت نہیں کی، بڑے نان سینس، اس سے بڑی خیانت اور کیا ہو سکتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہ وہ اپنے غلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے؟ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور پھر مزید انہوں نے کہا وما ابرئ نفسی، اور میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب
بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورہ یوسف کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکل آنا یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس سے آگے انشاءاللہ آج ہم مطالعہ شروع کریں گے 13ویں پارے کی دوسری آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا، اپنا ذاتی مشیر بناؤں گا۔ فلما کلمہ، تو جب اس نے گفتگو کی حضرت یوسف سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب منزلت اور انتہائی قابل اعتماد شخص ہوں گے۔ یعنی سارا جو معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ بادشاہ نے بلایا اور اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے پھر پوچھا کہ کیا کیا جائے، پھر کوئی ہے اسکیم بھی تمہارے پاس؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر تم مجھے جو زمین کے خزانے ہیں ان کا انچارج بنا دو تو میں تمہارے لیے اس قحط کو مینیج کر دوں گا۔ تو قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور میں اس کام سے واقف بھی ہوں۔ I know how to manage it too۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دے دی، آباد کر دیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جہاں چاہے وہاں رہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، رہا آخرت کا اجر تو وہ تو بہتر ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، اب اگلا سین ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے سب سے بڑے ذمہ دار اور اس قحط کو مینیج کرنے والے مقرر ہو گئے، اور پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے راشننگ کا نظام انٹروڈیوس کیا۔ آپ کو یاد ہوگا خود ہمارے ملک میں چینی جو ہے اس کا راشن ہوا کرتا تھا، پھر آٹے کا راشن بھی ہوا تھا۔ تو یہ راشننگ کہ جب بھی قلت ہوتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ راشننگ کا نظام رائج کرتی ہے، اور اس نظام کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اب جب ہر طرف قحط پھیل گیا، یعنی وہ قحط جو تھا وہ وائڈ سپریڈ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے آئے تھے، یروشلم سے آئے تھے، اور یہاں آ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی تھی، تو وہ قحط اتنا وائڈ سپریڈ تھا کہ اس کے اثرات فلسطین تک تھے، اور خود ان کے بھائی بھی اس قحط کا شکار ہوئے، یعنی ان کی فیملی بھی، لہذا ان کے بھائی وہ جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا وہ بھی ان کے پاس راشن لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ ابھی اگلا سین ہے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس آئے، اور وہ جب ان کی عدالت میں یا ان کے دفتر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی بڑے تھے تو ان کی شکل میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہیں آئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا،
لیکن بھائیوں نے یوسف کو نہ پہچانا اس لیے کہ دے ہیڈ نو آئیڈیا. ایک تو یہ کہ اس وقت حضرت یوسف چھوٹے تھے، اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمارا وہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ آج جو ہے وہ اتنے اونچے منصب پر بیٹھا ہوا ہوگا کہ ہم اس سے گویا بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. تو جب ان کا سامان باندھ دیا گیا، تیار کر دیا گیا، تو یوسف نے ان سے کہا کہ نیکسٹ ٹائم وہ جو باپ سے تمہارا بھائی ہے اس کو ضرور لے کے آنا. یعنی اس کے بھی یہ سین کو سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی فی الحال اپنے آپ کو ایکسپوز تو نہیں کرنا، لہذا انٹرویو لیا ہوگا کہ اچھا تم گھر کے کتنے افراد ہو. انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں، پھر ایک ہماری بوڑھی ماں ہے، ایک ہمارا بوڑھا باپ ہے. تو نے کہا لیکن تم تو 10 ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اب جاتے ہوئے انہوں نے بہانے سے کہا کہ ٹھیک ہے بوڑھے والدین کو تو میں تکلیف نہیں دیتا، لیکن وہ جو تمہارا باپ سے بھائی ہے جوان، ہی ہیز ٹو کم، نیکسٹ ٹائم اسے ضرور لے کے آنا. اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ قال اتونی، انہوں نے کہا لے کر آنا میرے پاس، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، باپ سے اپنے بھائی کو، أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا غلہ دیتا ہوں اور میں مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو پھر تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا. کیل کہتے ہیں پیمانے کو، یعنی جو بھی پیمانہ مقرر تھا، یعنی 1 من 2 من 4 من 1 بوری جتنا بھی مقرر تھا، تو پھر تمہیں وہ کیل نہیں ملے گا، یعنی تمہیں وہ گندم نہیں ملے گی. فلا تقربون، پھر میرے پاس نہ آنا، ولا تقربون، اور میرے پاس نہ آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ، تو کہنے لگے کہ ہم ابا جان سے اس بات کا تذکرہ کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم کر ہی گزریں گے. یعنی دل ہی دل میں وہ جب یہ بات کہہ رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ یوسف نے ویسے کر لیا سی تو بنیامین نے بھی ابائی کو کر ہی لیا. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اب حضرت یوسف نے اپنے ملازمین کو ہدایت کی کہ جاتے ہوئے گندم کی جو قیمت ہے وہ ان کے غلے کے اندر ہی واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ واپس پہنچے تو پہچانیں کہ میں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا ہوں. یعرفونہا، تو اس کو پہچان لیں، یعنی میرے سلوک کو، اور وہ پھر واپس آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے، قالوا یا ابانا، یعنی داخل ہوتے ہی انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ ابا جان منع منا الکیل، ہم سے گندم کا پیمانہ ڈینائی کر دیا گیا ہمیں آئندہ کے لیے. فارسل معنا اخانا، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، یعنی پھر پیمانہ لے کے آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہی یہ بات کہ اس کی حفاظت، تو وی ریئشور یو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم لازماً اس کی حفاظت کریں گے، ادھی تسی فکر نہ کرو. اب فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی کہا جو انہیں کہنا چاہیے تھا. قال هل آمنكم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل. حمزہ مین نون کا مادہ، یہ 2 مفاہیم اپنے اندر لیا ہوا ہے، ایک امن کا مفہوم اور ایک امانت کا مفہوم. یہاں پر جو یہ امن کا مادہ آ رہا ہے یہ ٹرسٹ کے مفہوم میں ہے. قال هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر ٹرسٹ کروں اس کے سلسلے میں، کما امنتکم علیہ علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا اس کے بھائی یوسف کے سلسلے میں. فاللہ خیر حافظا، اچھا اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے.
وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، یہ میں نے کہا نا کہ داخل ہوتے ہی یہ بات تو انہوں نے کہہ دی ابا جان سے، یعنی گراؤنڈ پریپیئر کرنی شروع کر